السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے، اسی کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر کسی نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ کوئی جلدی ختم ہو جائیں گے، کوئی دیر سے ختم ہو جائیں گے، رہنا کسی نے نہیں۔ اور جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے انتہائی مختصر وقت کے لیے، انتہائی مختصر، لیکن دھوکہ ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں، یہ کبھی سین بدلے گا ہی نہیں، ایسے ہی رہے گا۔ ایسا اللہ نے ایک نظام، اگر اللہ اس کو ایسا نہ بناتا ہے، کسی کو بتا دیتے لوگوں کہ بھی تیری 20 فروری کو آپ کی واپسی ہے، 7 جولائی کو آپ کی ہے، 9 جون کو آپ نے جانا ہے، اگر یہ بتا دیتے اللہ تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا علم کامل ہے، جس طرح اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے خطا ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی بے خطا ہے۔ اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے، غلطی کمزوری ہے نا، خامی ہے، تو اللہ ہر خامی سے پاک ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ بتایا ہی نہیں کسی کو تو نے کب جانا ہے، اور یہ ایسا عجیب دھوکہ ہے، سبحان اللہ، کہ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان کو لگتا ہے کہ میں تو ابھی تو میں بالکل ینگ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پرسوں 2-3 دن پہلے 3 جنازے پڑے، 94، بھائی حسن نثار صاحب کی والدہ انتقال ہوئی 94، ایک ہمارے اسد صاحب دوست ہیں، ان کی والدہ انتقال ہوئی اسی دن 94، عبدالاحد کی والدہ انتقال ہوئی 88۔ تو ان کے جنازے پہ کھڑا ہو کے، عبدالاحد کے جنازے پہ کھڑا تھا، تو میں ایک دوست ہیں جاننے والے، ان سے میں کہہ رہا تھا کہ جی وہ کل کے آج 3 انتقال ہوئے، 94 ہوئے، سارے بڑی عمروں کے لوگ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ینگ بھی جا رہے ہیں، ینگ بھی۔ انہوں نے کہا آج ظہر پہ جنازے پڑھنے جا رہا ہوں میں، ینگ آدمی تھا، میری ایج کا تھا، کہتا میری ایج کا تھا، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہتا 70، اور کہہ رہے ینگ، میری ایج کا۔ کیسا دھوکہ ہے بتاؤ۔ ایک بریگیڈیئر صاحب میرے دوست تھے، ان کو میں نے کہا کہ جی آپ پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس عمر میں تو لوگ واپس آتے ہیں۔ کہتے نہیں میں تو، میری بیٹی شادی میری لیٹ ہوئی تھی، ایک بیٹی ذرا چھوٹی ہے، اس کا شوق ہے امریکہ پڑھنے کا، تو اس لیے گریجویشن کر لے گی نا تو اس کو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو میں نے گھر کو بیچ دیا ہے، گاڑی شرط بیچ دی، لیکن میں تھوڑے عرصے کے لیے آ رہا ہوں، پھر آ کے یہی گھر بنانا ہے، میں نے یہی رہوں گا۔ تو میں کہا جی کتنی ایج آپ کی؟ انہوں نے کہا 65۔ تو میں کہا یہ بچی گریجویشن کب کر لے گی؟ تو 10-12 سال لگیں گے، اور گریجویشن ہوگی پھر واپس آؤں گا، ادھر ہی رہنا ہے میں نے۔ تو میں کہا جی آپ 65 ہیں تو 12 سال بعد کتنے عمر کے ہو جائیں گے آپ کے؟ 77۔ تو میں کہا بیچ میں آپ نے کوئی موت کا تذکرہ نہیں کیا؟ وہ کہتے یار یہ تم لوگوں کی بڑی مصیبت ہے، بیچ میں موت لے، یعنی موت تو ہمارے اسکیجول میں ہے ہی نہیں، تو ادھر ہی جانا کہاں ہے؟ ایسا دھوکہ ہے یہ، ایسا دھوکہ ہے۔ کیونکہ اس کی دیکھو بات کوئی نہیں کر رہا نا، بات کوئی نہیں کر رہا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہر وقت بات سن رہے تھے، کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تیز آندھی چلتی تھی ہم دوڑ کے مسجد چلے جاتے تھے، اس خوف سے کہ لگتا قیامت آ گئی، قیامت نہیں آ گئی، فٹافٹ مسجد چلے جاؤ، کیونکہ ہر وقت بات چل رہی تھی۔
تو یہاں جو مرضی ہو جائے. وہ کہتے کچھ بات ہی نہیں. اللہ نے بنایا سارا نظام ایسا عجیب بنایا ہے کہ جو اس کو سمجھنا نہ چاہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا, لیکن جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بالکل کلیئر ہے. ہم گوشت پوش کے انسان ہیں, بکروں کو ذبح ہوتے دیکھا کرو, وہی ہمارا اندر نظام ہے, وہی دل گردے کلیجیاں پھیپھڑے وہی ہیں. ذرا سا ہم گلاس سے بھی زیادہ کمزور ہیں. گلاس کی تو کوئی مدت ہے, ہماری تو کوئی مدت ہی نہیں ہے. کس وقت کس نے ختم ہو جانا. یہاں اللہ ہی رہنے والے اللہ ہی رہیں گے. طاقت ساری اللہ کے پاس ہے, قوت ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ سارے جہان کا بنانے والا, اللہ پیدا کرنے والا. اللہ کی ذات, کیا ذات ہے اللہ کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو, لیکن اللہ کی مخلوقات میں غور کیا کرو, کیونکہ اللہ وراء الورا ہے. اللہ کے بارے میں تم نہیں جان سکتے کہ اللہ کیسے ہیں. اللہ بس ویسے ہی ہیں جیسے وہ خود ہیں, بس اتنا ہی کافی. جس اللہ نے اس وقت دنیا میں 14 ارب آنکھیں بنائی ہوئی ہیں, 14 ارب آنکھیں جو مختلف ہیں, یہ اللہ کا کمال نہیں؟ جس اللہ نے 7 ارب انگوٹھے بنائے ہوئے ہیں اور ہر انگوٹھے کی لائن مختلف ہے, یہ اللہ کا کمال نہیں؟ کل مجھے کسی نے وہ واٹس ایپ پہ بھیجا, ایک تصویر کسی کی تصویر بھیجی, کس کی کہ جی یہ امام مسجد نبوی ہیں, امام مسجد نبوی شریف ہیں, یہ 125 سال پہلے انتقال ہوئے تھے. ان کی قبر, وہ مسجد کی توسیع کر رہے تھے, کہیں قبر اس میں مسجد میں آ گئی, تو وہ 125 سال پہلے جو انتقال ہوئے تھے ان کی ڈیڈ باڈی ایسے ہی تھی جیسے ابھی مرے ہیں. ابھی ان کی تصویر چل رہی, وہ واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی. میں اور جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, ہم لوگ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے پشاور گئے چلہ لگانے کے لیے. چلہ لگانے گئے پشاور, تو وہاں ایک مولانا ہوا کرتے تھے. مولانا وہ بھی انتقال ہو گئے, بڑے نورانی آدمی تھے. مولانا بجلی گر ان کا نام تھا, مولانا بجلی گر. وہ پشتوں کے طارق جمیل تھے, اتنے مشہور تھے. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب مشہور ہیں نا, اس طرح وہ پشتوں میں مشہور تھے, اور تھے بڑے اللہ والے, بہت بڑے عالم تھے. میں اور جنید گئے تو جس مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے تو ایک گاڑی سی آئی, تو اس میں سے 2 بندے اترے. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا کون مولانا صاحب؟ انہوں نے کہا جی مولانا بجلی گر صاحب آئے ہیں. تو ہم جانتے نہیں تھے کہ مولانا بجلی گر کون. کہ یار مولانا بجلی گر کوئی مولانا والا نام ہی نہیں ہے. یہ تو اداکاروں کے نام ہوتے ہیں, ایسے بجلی گر, باپڈا گھر, یہ تو مولانا صاحب کا کیسا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مولانا ہے, آپ ملیں تو صحیح. مولانا صاحب اس پہ بیساکھیوں سے تشریف لے آئے. تو بڑے مزاحیہ آدمی تھے, بڑے ماشاءاللہ ان کا سینس آف ہیومر بڑا زبردست تھا. تو آگے مجھے کہنے لگے دیکھو بات سنو بھائی, تم امیر ہو جماعت کے؟ میں نے کہا جی میں امیر ہوں. انہوں نے کہا دیکھ یہ تیرے ساتھ جنید جمشید ہے اور تو جماعت کا امیر ہے, تو بھی کسی زمانے میں شعبہ میں ہوتا تھا تیرا, میں نے پتہ کیا. میں نے کہا جی میں بھی تھا. انہوں نے کہا جتنی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری میرے پاس آتی ہیں زیارت کے لیے, میری زیارت کے لیے آتی ہیں مجھ سے اجازت لے کے, اور تم لوگوں کی جماعت دیکھو کیسی ہے, تمہاری زیارت کے لیے میں آیا ہوں, تو تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو. میں ہنسنے لگا. میں کہا جی آپ کی مہربانی ہے مولانا صاحب, آپ تشریف لائے, ہم نے آپ کے پاس آنا ہی تھا, اگر آپ نہ آتے تو ہم آتے, ابھی تو آج ہی آئے ہیں ہم. تو خیر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگے تمہیں 2 واقعات سناؤں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. میں نے کہا جی. کہہ رہے یہاں ایک رحمان بابا ہوتے تھے, رحمان بابا. وہ آج سے کوئی 300-350 سال پہلے انتقال ہو گئے تھے. میں کہا جی وہ عالم تھے؟ میں کہا نہیں عالم نہیں تھے, سخی آدمی تھے. لوگوں کے بڑے مال تھا ان کے پاس, لوگوں کی خدمت کیا کرتے, لوگوں کو خوب پیسہ لوگوں کو دیتے تھے. تو کہہ رہے ان کا انتقال ہو گیا, تو یہاں ان کی قبر تھی, تو کہیں دریا نے رخ بدلا تو ان کی قبر دریا میں آ گئی. تو مجھے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی وہ رحمان بابا کی قبر آ گئی, تو آپ یہاں سے اگر ان کی باڈی کو چینج کر دیں. اور میرے کو 350 سال پہلے انتقال ہوئے, باڈی کہاں رہ گئی ہوگی؟ باڈی تو 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے. تو خیر وہ قبر جب کھولی تو کہتے میں تھا خود,
کہتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو تمہیں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے جب قبر وہ تھوڑی سی کھلی تو میں قبر میں اترا تو رحمان بابا کی باڈی انہوں نے کہا کہ ایسے ہی پڑی تھی جیسے ابھی ان کو اتارا ہے قبر میں. اسی طرح ان کے لمبے بال تھے اور بال ان کے سینے پہ، لمبی زلفیں سینے پہ تھی اور اسی طرح بالکل ایسے جیسے ابھی لیٹے. اسی طرح ان کا کفن، اسی طرح وہ، نہ کپڑے کو نقصان ہوا نہ ان کو کوئی نقصان ہوا. انہوں نے کہا، مولانا بجلی گر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے کہا خدا کی قسم نہیں، بٹ اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ آنکھوں سے. ایک انہوں نے کہا یہ باڈی ایک شہید ہوا تھا، وہ شہید کی باڈی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اسی طرح وہ بھی کوئی 100-150 سال ہو گیا، اسی طرح پڑی. میں نے دونوں اپنی باڈی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں میرا حکم چلتا ہے، یہ زمین میرے حکم سے کھاتی ہے بندوں کو، یہ کیڑے میرے حکم سے کھاتے ہیں، یہ مٹی میرے حکم سے کھاتی ہے. جس کو حکم نہیں ہوتا وہ جسم کو آگ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں میرے دوستوں، یہ عام لوگ. تو بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ حضور کو مٹی کھا سکتی ہے؟ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. حضور کی ذات تو جس طرح اللہ وراء الورا ہے، حضور بھی وراء الورا ہے. اپنی ذات میں حضور بھی وراء الورا ہے. تو اللہ کا حکم چلتا ہے میرے دوستو، یہاں سمجھ لو یہاں کسی کا کچھ نہیں ہے، سب عارضی ہے، سب کچھ بے بس ہے. بادشاہتیں عارضی ہیں، مال عارضی، جوانیاں عارضی، چیزیں عارضی. گھر جاؤ دیکھو، گھروں کو جا کے جو کھنڈر بن چکے ان گھروں کو دیکھو جا کے. میں ایک دفعہ وہاں گیا، یہاں پہ قریب ہے مقبرہ، مقبرے جا کے دیکھا کرو، جاؤ جہانگیر کا مقبرہ دیکھ لو جا کے. مقبرے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کبھی کیا ہوتے تھے یہ لوگ اور کیا ہو گئے. رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ قدرت والے ہیں، اللہ طاقت والے ہیں. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. روز دیکھ رہے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے کہ دیکھو میں مالک ہوں، یہاں میرا نظام چلتا ہے، جو مجھ سے نفع لینا چاہتا ہے وہ میرے احکامات پہ چلے. میرے احکامات کیا ہیں؟ میرے نبی کی زندگی سیکھ کے وہ بس اس کو بنا لے. جو میرے نبی کی زندگی بنا لے گا اس کا یہ جہان بھی بن جائے گا، اگلا بھی بن جائے گا، دونوں جہان بن جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بات سمجھائی. اللہ کی طرف سے بات آئی، کھول کے سمجھائی کہ دیکھو اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، وہ یہ فرما رہا ہے. ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین لائے، ایمان لائے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 عمل ہے وہ کرے تو یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. اب وہ چونکہ سفید کپڑوں والا تھا، آ کے بیٹھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے. لوگوں نے دیکھا یہ کون آدمی ہے، ہم تو جانتے نہیں. تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ مسافر بھی نہیں لگتے تھے. سوال آپ سے کیا تو جب آپ نے جواب دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی استاد بتاتا ہے. سوال پوچھا، جب آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کمال آدمی ہے، سوال پوچھتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی استاد پوچھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں مسجد میں بیٹھنے کے آداب سکھا کے گئے. یہی سوال اسلام کی آخری عمر، حضور کی آخری، جب اب دنیا سے واپسی ہو رہی تھی، آخری وقت میں کسی نے سوال کیا کہ صحابی نے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ سوال وہی، جواب مختلف. آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا بول، کھانا کھلانا، یعنی اسلام کی ابتدا عبادات ہیں اور اسلام کی انتہا اچھے اخلاق ہیں. اتنی ساری بات ہے. جو
تھوڑی بہت عبادت سیکھ لے, تھوڑی بہت, زیادہ نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھ لے, نماز سیکھ لے. میں نے پھر کہا کہ نماز سیکھ لے, پڑھے نہیں, سیکھ لے. ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے نماز کو سیکھ کے پڑھنا. نماز بہت بڑا ویپن ہے میرے دوستو, یہ بہت بڑا طاقتور بم ہے. اس سے بڑا کوئی بم نہیں ہے جتنا بڑا بم نماز ہے. اوہو, اصل میں بات نہیں نہ ہوتی, جس کی بات نہیں ہوگی وہ ایسا سے ختم ہو جائے گی, وہ بات ختم ہو جائے گی. ایک بزرگ تھے نا, ایک تو ان کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا, بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ یہ بزرگ تھے جو شاہ جہان کے استاد تھے. بادشاہ شاہ جہان بادشاہ تھے نا رحمت اللہ, ان کے استاد تھے. تو جہانگیر ان کا باپ تھا جہانگیر. تو جہانگیر نے حکم دیا کہ بھائی اس کو گرفتار کر کے لاؤ, یہ جو بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کو گرفتار کر کے لاؤ. وہ اب شاہ جہان شاگرد تھا, وہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس, حضرت آپ کے بارے میں گرفتاری کے آرڈر ہو گئے. اچھا کس نے کی آرڈر؟ جی میرے باپ نے کر دیے, بادشاہ نے کر دیے. انہوں نے کہا لاؤ میرا ہتھیار لاؤ. انہوں نے کہا میرے ہتھیار لاؤ. ان کے جو پاس شاگرد تھا اس نے کہا میرا ہتھیار لاؤ. وہ ایک دم لوٹا لے کے آیا, مسلح لے کے آیا, انہوں نے فٹافٹ وضو کیا اور کھڑے ہو گئے. یہ شاہ جہان بھاگا, اپنے والدہ کے پاس گیا, ابا جی انہوں نے اپنے ہتھیار باندھ لیے. بزرگوں نے بھی ہتھیار لگا لیے. انہوں نے کہا کیا لگا لیے؟ انہوں نے کہا وہ مسلح پہ کھڑے ہو گئے ہیں, مسلح پہ کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن وہ بادشاہ بھی اس کو کیسے تھے, وہ جانتا تھا کہ انہوں نے کہا وہ بس کینسل کر دو, یہ تباہ کر دے گا سب کچھ. تو انہوں نے جا کے فوراً کہا, شاہ جہاں واپس گئے, جا کے کہا حضرت وہ آرڈر کینسل ہو گئے ہیں, آپ میری بات سنیں. ان بزرگوں نے کہا خدا کی قسم, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر یہ میری نماز تو پوری ہونے دیتا تو آج بادشاہ کی حکومت ختم تھی. نماز ایک ہتھیار ہے, نماز ایک ویپن ہے. ہم نے اس کو سمجھا نہیں. نماز اللہ سے کام کرانے کا ذریعہ ہے. جس کو جو اللہ سے کام ہے نماز سیکھ لے. ہمیں نماز آتی نہیں میرے دوست, بہت کم لوگ ہیں جن کو نماز آتی ہے. باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آتی نہیں نماز. نماز کا ایک عمل کہ نماز کے سجدے میں انگلیاں کھولنی ہیں کہ بند کرنی ہے, اور نماز کے رکوع میں انگلیاں کھولنی ہیں کہ بند کرنی ہے. یہ ایک عمل یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے قیمتی ہے. اس کو لائٹ نہ لیں. ہم پھنس اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. ہم سے زیادہ عقل مند تو وہ لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا فائدہ ہوا, ہم آپ پہ ایمان لانے سے پہلے بھی پس رہے تھے, آپ پہ ایمان لانے کے بعد بھی پس رہے ہیں, پہلے بھی فرعونیے میں مارتے تھے, ابھی فرعونیے میں مار رہے ہیں, کیا فائدہ ہوا, ابھی ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ لوگ شکایت کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں پہلے بھی پستے تھے اب بھی پس رہے ہیں, تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, اللہ نے کہا موسیٰ ان کو اپنی نمازیں درست کریں, ان کو اپنی نمازیں درست کریں. حالانکہ 2 نمازیں تھیں, ایک فجر ایک عصر, بس پہلی امتوں میں 2 نمازیں تھیں کہ جی نمازیں درست کریں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمال بات کر رہے ہیں آپ, ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں تو کہتے ہیں نمازیں ٹھیک کرو. اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی اللہ فوج بھیجے, کوئی فرشتے بھیجے, جا کے ان کو پکڑو, آپ کرو نمازیں ٹھیک کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نمازیں ٹھیک کرتے ہیں. 50 سال وہ نمازیں ٹھیک کرتے رہے. 50 سال میں جب نمازیں درست ہو گئیں, بالکل سب کی نمازیں درست ہو گئیں, تو اللہ نے کہا کہ اب فیصلہ آئے گا. نماز پہ فیصلہ آیا. اللہ نے فرعون کی ساری فوج
کتابوں تاریخ میں لکھا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ 16 لاکھ فوج تھی فرعون کی, 16 لاکھ. اور 16 لاکھ کی 16 لاکھ فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دی ساری, سب فرعون سمیت. کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی بم نہیں چلے, کوئی گولیاں نہیں چلی, کوئی تلواریں نہیں چلی. بس وہ نمازیں صحیح اپنی نمازیں ٹھیک کرتے تھے تو فرعون نے, وہ آگے گئے, فرعون پیچھے, آگے سمندر آ گیا, پیچھے فوج آ گئی, تو لوگوں نے کہا موسیٰ مروا دیا نا, وہی ہوا نا, مر گئے. اب وہ چونکہ اللہ کی قدرت کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, میرا اللہ مجھے میرے ساتھ ہے, ابھی مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا موسیٰ سمندر پہ ڈنڈا مارو, اپنا عصا سمندر پہ مارو. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ عصا ان کو مارو, سمندر پہ کیا عصا مارنے کا تو کو بنتا ہے بھئی, پیچھے لوگ آئے ہوئے مارنے والے, آپ کہہ رہے ہیں عصا سمندر پہ مارو. دیکھو نا, سینس کے تو عقل کے تو خلاف بات ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, سمندر میں ڈنڈا مارو, پیچھے فوج آئی ہوئی, آپ کہتے ہیں ڈنڈا سمندر میں مارو. لیکن وہ علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا اصل میں عقل والوں کی عقل پہ مروایا کہ تم کیا سمجھتے ہو, تمہاری عقل کچھ ہے, اللہ کا عمل کچھ ہے. تو ڈنڈا سمندر میں مارا, 12 راستے بن گئے. پہلے راستہ ایک ہی بنا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فوج, موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا, یہ عجیب ہی لوگ تھے, عجیب ہی, یعنی عجیب و غریب لوگ تھے. میں نے جو جتنا میں نے قرآن شریف پڑھا ہے, میں نے اتنے عجیب و غریب لوگ دیکھے ہی نہیں. کیا لوگ تھے وہ, یعنی راستہ بن گیا تو اب 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے. تو 12 قبیلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جانا, ایک ہی راستے سے نہیں جانا, ہم نے ہمارے علیحدہ علیحدہ کریں, یہ راستہ علیحدہ بنائیں. سبحان اللہ, 2 تھپڑ ان کے منہ پہ مارے. تو یہ کیا کہہ رہے ہو تم, تو تمہیں راستہ دے دیا. اتنے نخریلے, اتنے نخرے, آسمان سے کھانا اتر رہا ہے ان کا, یعنی آسمان سے آ رہا کھانا. بھوک لگتی تھی, آنکھ بند کرتے تھے کہ کھانا, تو کھانا سامنے. اور کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہ جی یہ کھانا ذرا ہمارے مزاج کا نہیں ہے. سبحان, جنت سے کھانا آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مزاج کا نہیں ہے. سبحان. وہ یہاں ایک ہمارے بزرگوں آئے تھے, وہ انڈیا سے, ان کا کھانا کیا تو 15-20 قسم کے کھانے لگائے. مہمان آئے ہیں, بزرگ آئے ہیں, مہمان آئے, تو 15-20 قسم کے باربیکیو, تو جناب مچھلیوں کے باربیکیو, تو یہ تو وہ. تو میں نے ان کو پوچھا, میں کہیں کھانا کیسا, کہنا ہمارے مزاج کا تو نہیں. میں نے کہا آفرین ہے آپ پہ بھی, اور سارے پیسے لگ گئے, تجھے کہ ساڈے مزاج دے نہیں. وہ کہہ رہے جی یہ ہمارے مزاج کا نہیں کھانا. تو اللہ نے کہا پھر ان کو اپنے مزاج کا خود پکا لیا کرو, چلو. تو وہ کہہ رہے 12 راستے بناؤ, 12. اللہ نے 12 ہی بنا دیے. اچھا آپ ان کے نخرے ملاحظہ کریں, ان قوم کے نخرے ملاحظہ کریں. اب 12 راستے بن گئے, اب اپنا اپنا قبیلہ جا رہا ہے. اب بیچ میں پانی ہے, ایک راستہ بیچ میں پانی, ایک راستہ بیچ میں پانی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ لوگ ہمارے اس طرف والے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. شیشہ لگاؤ بیچ میں تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ادھر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اللہ نے ان کے لیے شیشہ لگایا, پانی کو شیشہ بنا دیا تاکہ ادھر سے دیکھ بھی لو, ادھر ادھر سے دیکھتے رہو. اور قوم کیا تھی, سبحان اللہ, اللہ ان کا بھلا کرے ان قوم کا. اور اللہ کے لاڈ دیکھو کیا ہے. یہ قوم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہے, اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ کے آئی, نماز بھی سیکھ لی, آنکھوں سے مدد بھی دیکھ لی, 12 راستے بنتے بھی دیکھ لے, فرعون کو ڈوبتے بھی دیکھ لیا. اب آگے گئے تو لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہ کوئی وہ اس کی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں لوگ, بچڑے کی, گائے کے بچے کی پوجا کر رہے ہیں. تو دیکھنے کھڑے جیسے ہم نے باندرا تماشا ہو رہا, دیکھنے سارے کھڑے ہوئے. اچھا بھلا کام پہ جا رہا تھا, کوئی کام, باندر نچ رہے ہو, دیکھ رہے سارے کھڑے ہو.
وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے, یہ سب دیکھ رہے, کھڑے ہو کے دیکھ رہے جناب بچھڑے کی پوجا ہو رہی. تو اس کو دیکھے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ یار اللہ تو نظر آتا نہیں ہمیں, کوئی اللہ سے کوئی ہمیں بھی ایسا ہی اللہ بنا دے جس کو ہم دیکھ کے پوجا کر لیا کریں جس طرح یہ کر رہے ہیں. آفرین اس قوم تھے, ایسے ناہنجار قوم تھی. لیکن اللہ پاک کریم ذات ہے. اللہ کیا ذات ہے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں, وہ نبی عطا فرمائے ہیں, خدا کی قسم کاش ہم اس نبی کی بات مان لیتے, کاش ہم اس نبی کی بات مان لیتے, کاش آج ہم دنیا میں رسوا نہ ہوتے. ہماری رسوائی اسی بات پہ ہے, اور ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت نبی کی اتنی خوبصورت زندگی کو چھوڑ کے تم دوسروں کی زندگی میں یہ جو غیروں کے طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں نا, یہ وہی ہیں جو کہہ رہے تھے جس نے کہا تھا نا بچڑا بنا دے ایسا پوجا کریں گے, یہ وہی ہیں ان کے طریقے جو اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کے یاد رکھو کسی غیر کا طریقہ اپناتا ہے, یہ وہی ہے. اتنا خوبصورت تمہیں طریقہ دیا, چھوڑ دیا تم نے اس کو, یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا, نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا. پھر اللہ کہتے ہیں چلو کر لو, لیکن جو عزتیں ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ نبی کے طریقے سے وعدہ کیا تھا, وہ تو وعدہ نبی کے طریقے سے ہے. اگر تم میرے نبی کا طریقہ اپناؤ گے تو تمہیں وہ عزتیں ملیں گی کہ جو پہلوں کو ملی تھی, کہ تمہارا حکم چلے گا, پھر تمہارا حکم چلے گا. خدائے پاک کی قسم میرے بھائیو دوستو, اگر ہم اپنے نبی کی زندگی بنا لیتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن کی صفت دے دیتا. ہم کہا کرتے ہو جاتا, یہ پہلے ہو چکا ہے. صحابہ کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا ہے, یہ مددیں اللہ نے دکھائی ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا, اس طرح صحابہ کو بھی آگ نے نہیں جلایا. یہ ہو چکا ہے. جنگلوں میں درندوں نے صحابہ کی بات مانی ہے, یہ لکھے ہیں واقعات, کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا. لیکن اللہ نے وعدہ کیا نبی کی زندگی, اس اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے, وہ اللہ طاقت والا ہے, وہ قدرت والا ہے. وہ ایک بات ہم سے کہتا ہے کہ میری نبی کی زندگی بنا لو, 5 وقت کی نماز سیکھ لو, 5 وقت کی نماز سیکھ لو, اور اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ سیکھ لو. بس 2 کام. کیا کرنا کیا ہے. اور پھر کوئی غلطی ہو جائے, جب پھر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لیا کرو, بات ختم. یہ بھی نہیں کہا کہ غلطی کبھی نہ کرنا, خبردار غلطی کی تو نہیں کہا, غلطی اگر ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو, لیکن میری نافرمانی کو چھوڑنے کی نیت تو کرو. میری نافرمانی چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ کیا بات ہے. دوست 1 منٹ اور لیتا ہوں. 2 مسئلے ہر آدمی کے ہیں, 2 مسئلے ہر انسان کے ہیں. کیا ہر انسان مسلمان غیر مسلمی 2 باتیں چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق آسانی سے ملے, روزی آسان ملے, اور دوسرا روزی وافر مقدار میں ملے, تھوڑی بھی نہ ہو, آسان بھی ہو وافر بھی ہو. یہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ نہیں؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. ہر کوئی چاہتا ہے, اور اللہ کے نبی نے اس کا فارمولہ بتایا ہے, وہ نہیں مان رہے. اللہ کے نبی نے اس کا فارمولہ بتایا ہے. اگر تم چاہو کہ روزی وافر ملے اور آسانی سے ملے تو کیا کر لو؟ ایک کام, صرف ایک کام کہا ہے کہ ایک کام کر لو. کیا کرو؟ جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ, بس ایک ہی کام کر. جس کام سے اللہ منع کر رہے ہیں اس سے منع ہو جاؤ. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جاؤ. تو دیکھو ہوگا کیا. اس سے ہوگا یہ کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے گی, کوئی مشکل آئے گی, تو اس سے نکلنے کا راستہ تمہیں اللہ خود دکھائے گا, کسی پیر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. آج پیروں کی دکانداریاں بھری پڑی ہیں.
اور سچ مچ کے پیر نہیں، 2 نمبر بڑی بڑی دکانیں. اور کل مجھے کوئی فوج کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا یار بڑے بڑے پڑھے لکھے وہاں لوگ جا رہے ہیں. تو میں کہا پڑھے لکھے تو جاہل ہوتے ہیں، جا رہے تو کیا ہوا؟ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، آسان راستہ کہ میرے کو کچھ پیسے لے لو، میری طرف سے آپ ہی کر لو، پیسے بتاؤ کتنے لینے، کام آپ کر لو. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم صرف نافرمانی چھوڑ دو. نافرمانی چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ اللہ ہر تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائے گا. اور جو روزی کا معاملہ ہے وہ تمہارے گھر میں ایسے بارش کی طرح آئے گی، بارش کی طرح روزی آئے گی، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئی کہاں سے آ رہی ہے. بغیر مشقت، بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نافرمانی چھوڑ دو گے؟ اللہ مجھے بھی چھڑوا دے، آپ کو بھی چھڑوا دے. اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جہان بھی بن جائے گا، اگلا بھی بن جائے گا. بآخر دعوانا